آپ صرف 7 دن میں اپنے پیسے کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ اور نہیں، یہ جادو نہیں ہے، نہ ہی قسمت کا کھیل ہے، اور یقینی طور پر زیادہ محنت کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ حقیقت میں زیادہ محنت کرنا آپ اور دولت کے درمیان سب سے بڑا رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا۔ زندگی میں سب سے زیادہ جدوجہد کرنے والے لوگ اکثر وہی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ انصاف ہے؟ تو پھر زیادہ تر لوگ اس سوچ کے دائرے میں کیوں پھنسے رہتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اتنے سارے لوگ مہینہ با مہینہ گزر بسر کرنے پر مجبور کیوں ہیں، جبکہ ایک چھوٹا سا حصہ دنیا کے تقریباً سارے پیسے جمع کر لیتا ہے؟ جو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں وہ اتنا متضاد ہے کہ شاید آپ کو تکلیف دے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ آخر تک رہنا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سال بہ سال آپ کے بینک بیلنس میں وہی پرانا پیٹرن کیوں دہرایا جاتا ہے؟ کیوں چاہے آپ کتنی بھی محنت کریں، پڑھائی کریں، ایماندار اور پابند ہوں، پیسہ آپ کی انگلیوں سے ریت کی طرح چھلک جاتا ہے، جیسے آپ کی جیب میں کوئی نظر نہ آنے والا سراخ ہو؟ جواب نہایت سادہ مگر بے حد سخت ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ آپ کو خوشحال ہونے کے لیے پروگرام کیا گیا ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی پروگرام کیا گیا۔ ہم چھوٹے سے ہی پیسے کے بارے میں ایسی سوچ اپنانے پر مجبور کیے گئے ہیں جو خوشحالی کو روکتی ہے۔ جملے جیسے ای پیسہ درختوں پر نہیں اگتا، غریب اور ایماندار بہتر ہے، جو غریب پیدا ہوتا ہے وہ غریب ہی مرتا ہے، صرف محاورے نہیں ہیں۔ یہ ذہنی احکامات ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں اور ہمارے تحت الشعور میں جڑ پکڑ لیتے ہیں اور ہمارے فیصلوں، حدوں اور مالی خود اعتمادی کو شکل دیتے ہیں۔ جانتے ہیں اس سب میں سب سے ظالم بات کیا ہے؟ یہ پروگرامنگ آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کا غلام رہنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ وہی ذہنی اسکرپٹ جاری رکھ سکتے ہیں جو آپ نے ان لوگوں سے وراثت میں پایا ہے جن کے پاس کبھی پیسے نہیں تھے، یا آپ اس چکر کو ابھی توڑ سکتے ہیں۔ میں سالانہ تقریباً 25 لاکھ پاکستانی روپے کے برابر کماتا تھا۔ میں ایک عام آدمی تھا، وہی کرتا تھا جو مجھے بتایا گیا تھا، سخت محنت کرتا، وقت کی پابندی کرتا اور ہائرارکی کا احترام کرتا۔ لیکن جانتے ہیں اس سے مجھے کیا ملا؟ مایوسی، بقایا جات کے بل اور مسلسل بے بسی کا احساس۔ جب تک ایک دن میں نے سمجھا کہ پیسہ جسمانی لحاظ سے حقیقی نہیں ہے، یہ ایک خیال ہے۔ جی ہاں، ایک خیال، ایک ذہنی تعمیر۔ کیا آپ نے کبھی 100 روپے کے نوٹ کو دیکھا ہے؟ یقیناً، لیکن وہ کاغذ 100 روپے کا نہیں ہے۔ نوٹ کی قدر وہ اجتماعی خیال ہے جس پر ہم نے یقین کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو آپ سمجھیں گے کہ پیسہ ذہن میں شروع ہوتا ہے، نہ کہ بینک میں، نہ کام میں، نہ حکومت میں۔ آپ کا ذہن جیسا کہ آج ہے، ممکنہ طور پر کمی کے پروگرام پر چل رہا ہے۔ ایک بار بار دہرایا جانے والا، نظر نہ آنے والا پیراڈام جو یہ طے کرتا ہے کہ آپ کتنی آمدنی کے قابل ہیں۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے، آپ کبھی بھی مسلسل اتنا نہیں کمائیں گے جتنا آپ خود کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں۔ کیا آپ عملی ثبوت چاہتے ہیں؟ سوچیں کہ اب تک اپنے سب سے زیادہ سالانہ کتنا کمایا ہے۔ اب خود کو تصور کریں کہ آپ 5 گنا زیادہ کماتے ہیں۔ آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ اگر آپ کا ذہن کہتا ہے یہ ممکن نہیں، مجھے نہیں پتا کیسے، یہ میرے لیے نہیں ہے، تو مبارک ہو، آپ نے وہ ذہنی رکاوٹ پہچان لی ہے جو آپ کو بالکل اسی جگہ روک رہی ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ سب دوبارہ پروگرام کر سکتے ہیں، کہ آپ واقعی اپنے اندر ایک نیا مالی عقیدہ انسٹال کر سکتے ہیں، لیکن خبردار، یہ پروگرامنگ خود بخود نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تکرارنیت اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی سالوں تک میں ہر دن ایک واحد اثباتیہ استعمال کرتا رہا۔ صبح، دوپہر، سونے سے پہلے میں اب اتنا خوش اور شکر گزار ہوں کہ پیسہ میرے پاس بڑھتی ہوئی مقدار میں متعدد ذرائع سے مسلسل آ رہا ہے۔ میں یہ محض کہنے کے لیے نہیں کہتا تھا، میں ایمان کے ساتھ، ذہنی تصور کے ساتھ، جسم میں محسوس کرتے ہوئے کہ یہ حقیقت میں جینے کیسا ہوگا۔ اور جانتے ہیں کیا؟ اس نے سب کچھ بدل دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف سستی خود مدد کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں، آپ نے ایسا کیا ہے جو اس سے بہتر کام کرتا ہو؟ بلوں کی فکر کرنا، ہر ہفتے کارڈ کی حد کی پرواہ کرنا، ہر موقع پر خود کو نقصان پہنچانا، یہ آپ کو کہاں لے جا رہا ہے؟
शिकागो यूनिवर्सिटी के मुतालियात ने दिखाया है कि बचपन में बनने वाले माली अकायद का बालिग उम्र में पेशा वराना कामयाबी और जज्बाती फलाह व बहबूद पर बड़ा रास्त असर होता है। यानी अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो आप अपनी जिंदगी भर वही गलतियां दोहराते रहेंगे। और मैं सिर्फ अब की बात नहीं कर रहा, मैं आपके बच्चों की, आपके पोते पोतियों की, उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूं जो आपको देखकर सीख रहे हैं, चाहे आप उन्हें सिखा भी ना रहे हों। अब बताएं, क्या आप महदूदियत का आईना बने रहना चाहते हैं? आप फैलाव की मिसाल बनना पसंद करेंगे? एक बात जो मुझे बहुत मुतासिर करती है वो ये है कि मैंने बहुत ज़हीन लोगों को देखा है, डिग्रियां, जुबानों पर उबूर, शानदार सीवी के हामिल, जो माली तौर पर मुकम्मल तौर पर गुमराह थे, जबकि दूसरे जिनके पास रस्मी तालीम नहीं थी लेकिन उनके जहन में फरावानी थी, सादा ख्यालात के जरिए दौलत बना रहे थे। उनके दरमियान फर्क आईक्यू में नहीं था, ये अकायद के निज़ाम में था। गरीब जहन कहता है मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास रास्ता नहीं है। अमीर जहन कहता है मैं कैसे कर सकता हूं, कौन मेरी मदद कर सकता है? मौका कहाँ है? क्या आप रवैये का फर्क महसूस करते हैं? शनाख्त का फर्क? ये तब्दीली आसान नहीं है, ये अब से वालिदैन, असातिज़ा, दोस्तों को चैलेंज करने का तकाजा करेगी। शायद आपको ये सोच छोड़नी पड़े कि आप कौन हैं ताकि वो अब बन सकें जो आप वाकई हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसा आपको तलाश करना शुरू कर देगा। ये जादू की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि आप खुशहाली की फ्रीक्वेंसी के साथ हम आहंग हो जाएंगे। तो ये मेरी आपके लिए चैलेंज है, अगले 7 दिनों में पैसे के बारे में तमाम मनफी जुमलों को इस जुमले से बदल दें, पैसा एक ख्याल है और मैं जितने चाहूं इतने ख्यालात पैदा कर सकता हूं। इसे उठते वक्त इन्हीं के सामने ट्रैफिक में सोने से पहले दोहराएं और देखें कि आपकी तवानाई कैसे बदलती है, मौके कैसे आते हैं, आपकी दुनिया के बारे में नजरिया कैसे खिलना शुरू होता है। ये पहला कदम है और कभी कभी आपको सिर्फ एक वाज़े पहला कदम की जरूरत होती है ताकि सब कुछ बदल जाए। क्योंकि पैसा हतमी मकसद नहीं है, ये सिर्फ आपकी दाखिली दुनिया की अक्कासी करता है और इस दाखिली दुनिया को सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए बेहतर काम तलाश करना, ओहदा बढ़ाना, तरक्की की उम्मीद रखना जरूरी है। हमें इसी तरह सिखाया गया है, पढ़ाई करो, मेहनत करो, कंपनी में तरक्की करो और कभी न कभी शायद अब ज्यादा आरामदेह जिंदगी गुजारोगे। लेकिन मैंने पाया कि ये रास्ता अक्सर एक खूबसूरत फरेब होता है। असल राज आपके पैसे को बढ़ाने का और आपकी माली जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलने का वो चीज है जिसे बहुत कम लोग सिखाते हैं, मुतअद्दिद आमदनी के जराए बनाना। चाहे आप आज मुस्तकिल तनख्वाह हासिल कर रहे हों, छोटा कारोबार चला रहे हों या बेरोजगार हों, उसूल एक ही है, आपको अपने घर की पूरी पानी की जरूरियात के लिए सिर्फ एक नलके पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। जब वो खुश्क हो जाए तो आप घबरा जाते हैं। अब तसव्वुर करें कि आपके पास 2, 5, 10 आमदनी के जराए हों जो आपकी नींद के दौरान भी पैसे ला रहे हों। ये ख्वाब नहीं, ये एक मॉडल है, एक ज़हनियत है, एक हिकमत अमली है। मैंने ये बात इत्तिफाकना सीखी। इस वक्त मेरी माहाना आमदनी तकरीबन 400 से कुछ ज़ायद कैनेडियन डॉलर थी। मैंने एक छोटे दफ्तर की सफाई से शुरू किया, हर बार 15 कैनेडियन डॉलर में फर्श धोता था, बस यही था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक और मुआहदा मिला, फिर दूसरा, फिर कुछ बदला। मैंने खुद को सफाई करने वाले के बजाय एक कारोबारी शख्स के तौर पर देखना शुरू किया, आमदनी का पैदा करने वाला। मोह का लम्हा वो दिन था जब मैं थकन की हालत में सड़क पर बेहोश हो गया। जब मैं आंख खोली तो पिरामिडेक्स मेरे इर्द गिर्द थे और मैंने सोचा ये सही रास्ता नहीं हो सकता, मुझे बदलने पर मजबूर करने वाली चीज दर्द थी। लेकिन आपको इस मकाम तक पहुंचने की जरूरत नहीं, आप शऊर से बदल सकते हैं। इस वक्त मैंने सब कुछ रोक दिया, खुद को अलग कर लिया, बैठकर सोचा अगर ज्यादा काम करने से मसला हल नहीं होता तो क्या होता है, और मेरे अंदर से आवाज आई, कसीर बनाओ। तब से मैं हर नए काम के मौके को एक खुद मुख्तार आमदनी का जरिया समझने लगा। मैं बेहतर तनख्वाह की तलाश में नहीं था बल्कि अपने जखीरे के लिए नई पानी की नालियां तलाश कर रहा था। और जानते हैं क्या हुआ? चंद सालों में मेरे पास टोरंटो, मॉन्ट्रियल, अटलांटा, लंदन, बॉस्टन में मुआहदे थे।
اور سب سے متاثر کن بات، میں سوتے ہوئے بھی پیسہ کما رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں پہلا اعتراض آتا ہے، لیکن مجھے نہیں آتا کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی نہیں آتا تھا۔ جب میں نے شروع کیا میں بمشکل پڑھ سکتا تھا۔ میرے پاس 2 ماہ کی ہائی اسکول کی تعلیم تھی۔ کاروبار میں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں بالٹیوں اور پونچھ سے شروع ہوا۔ کیسے؟ کبھی فیصلے سے پہلے نہیں آتا۔ آپ کو صرف فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ کے دماغ کا وہ حصہ فعال ہو جاتا ہے جو حل، تعلقات اور خیالات تلاش کرنے لگتا ہے۔ آپ وہ دیکھنے لگتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے آس پاس تھا، مگر آپ کے پرانے نظریات نے اسے دیکھنے نہیں دیا۔ آج متعدد آمدنی کے ذرائع بنانا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ آپ ڈیجیٹل مصنوعات بیچ سکتے ہیں، افلٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، آن لائن دکان کھول سکتے ہیں، خدمات دے سکتے ہیں، اپنے علم کو مالی فائدے میں بدل سکتے ہیں، بڑھنے والے منصوبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مشغلہ کو بھی آمدنی میں بدل سکتے ہیں۔ فوربس کی حالیہ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 1/3 سے زائد لوگ جن کے کئی ذرائع آمدنی ہیں، جذباتی تحفظ اور انتخاب کی آزادی میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ یہی زندگی کا معیار ہے، یہی ذہنی سکون ہے۔ اب فرق دیکھیں، جس کے پاس ایک ہی آمدنی کا ذریعہ ہو وہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ نوکری سے برطرفی، شعبے کا بحران، بیماری اور سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کے کئی ذرائع ہوں، چاہے ابتدا میں چھوٹے ہوں، وہ ایک مالی حفاظتی جال بناتا ہے۔ آپ کو بڑے سرمایہ سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آسان، علامتی ہو سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ نمونہ شروع کریں۔ چاہے آپ کی دوسری آمدنی ہفتے میں صرف $50 ہو، اپنے ایک نیا ذہنی نمونہ بنایا ہے۔ آپ اب صرف ایک چیز پر منحصر نہیں ہیں۔ یہاں ایک بنیادی بات آتی ہے، یہ پیسہ کے پیچھے دوڑنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ چینلز بنانے کے بارے میں ہے تاکہ پیسہ آپ کے پاس آئے۔ ایک گلوکار جیسے الفالونسو پریسلی کے بارے میں سوچیں۔ وہ کئی دہائیاں پہلے فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کا موسیقی اب بھی ریڈیو پر چلتی ہے، اور ہر بار چلنے پر رائلٹی ان کے خاندان کو ملتی ہے۔ یہ ایک سرگرم آمدنی کا ذریعہ ہے جو غیر فعال آمدنی میں بدل گیا ہے۔ آپ کو یہ کرنے کے لیے موسیقی کا ستارہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کا ریکارڈ کیا ہوا کورس ہو سکتا ہے، آپ کا تیار کردہ پروڈکٹ ہو سکتا ہے، آپ کا بنایا ہوا نظام ہو سکتا ہے۔ شاید آپ اب سوچ رہے ہوں، اگر میں ناکام ہو گیا، اگر کوئی ذریعہ کام نہ کرے؟ جواب آسان ہے، کچھ ناکام ہو جائیں گے، لیکن کچھ کامیاب ہوں گے، اور صرف ایک کامیابی کھیل بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھی کچھ خیال ناکام ہوئے، ذرائع خشک ہو گئے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، میں نے نئے ذرائع بنانا جاری رکھا، اور تمام چاہے چھوٹے ہوں ایک چیز میں مشترک تھے، وہ براہ راست میرے اکاؤنٹ میں آتے تھے۔ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ معیشت بہتر ہو جائے، کوئی آپ کو بچائے؟ اس دوران وقت گزر رہا ہے، اور سچ یہ ہے، کوئی بھی یہ آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ صرف آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ بقا کے موڈ سے نکل کر تخلیق کے موڈ میں آئیں۔ اگر آپ ابھی پہلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں بغیر اپنی موجودہ نوکری چھوڑے، تو اپنے آپ سے پوچھیں، میں کیا جانتا ہوں جو دوسرے لوگ سیکھنا چاہیں گے؟ میں آن لائن کون سی مصنوعات اور خدمات پیش کر سکتا ہوں؟ میں کیا ایسا بنا سکتا ہوں جو ایک بار بنایا جائے اور بار بار آمدنی دے؟ ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب آپ کی اگلی آمدنی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آپ وہ ہو سکتے ہیں جسے میں پلیٹ گھمانے والا کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں وہ سرکس فنکار جو کئی پلیٹیں ایک ساتھ گھماتا ہے، ہر ایک اپنی لکڑی کی چھڑی پر۔ شروع میں یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن وہ ایک سے شروع کرتا ہے، پھر دوسرا، اور تعداد بڑھاتا جاتا ہے۔ راز کمال میں نہیں، حرکت میں ہے۔ اپنی پہلی پلیٹ گھمائیں، پھر دوسری۔ ایک دن جب آپ کم از کم توقع کریں گے، آپ پیچھے موڑ کر دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ کی مالی زندگی محض بچنے کی جنگ نہیں رہی، بلکہ ایک کھیل بن گئی ہے جسے آپ نے سیکھا ہے کھیلنا۔ اور سب سے اچھی بات، یہ آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ پیسہ آخر کار آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایک درست قانون موجود ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں۔ یہ قسمت، دلکشی یا آپ کی پیدائش کے مقام پر منحصر نہیں ہوتا۔
یہ اتنا ہی درست ہے جتنا کہ کشش ثقل ہے، اور جس طرح کشش ثقل کسی چیز کو چھوڑنے پر نیچے گرنے پر مجبور کرتی ہے، اسی طرح یہ قانون پیسے کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، اسے دور کرتا ہے۔ 3 عوامل کی بنیاد پر جو ایک بار سمجھ لیے جائیں تو آپ کی زندگی کے انداز کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ اسے قانون معاوضہ کہا جاتا ہے۔ قانون معاوضہ کہتا ہے کہ آپ کی کمائی کا حجم 3 چیزوں کے تناسب میں ہوتا ہے: آپ کے کام کی ضرورت، آپ کی مہارت اور آپ کی جگہ لینے کی مشکل۔ یہی فارمولہ خود یہ وضاحت کرتا ہے کہ اتنے سارے ذہین لوگ مالی مشکلات کا سامنا کیوں کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو کبھی کبھار اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کرتے، ناقابل تصور دولت جمع کرتے ہیں۔ اب میرے ساتھ سوچیں، کیا آپ کے آج کے کام کی مارکیٹ میں کوئی ضرورت ہے؟ یقیناً ہر کام کی قدر ہوتی ہے، لیکن کیا یہ مارکیٹ میں ایک پوشیدہ ضرورت ہے، کچھ ایسا جس کی دنیا واقعی تلاش میں ہے؟ کیا آپ اس کام میں اتنے ماہر ہیں کہ آپ کو آپ کی مہارت کے لیے پہچانا جاتا ہے؟ اور مزید یہ کہ کیا آپ آسانی سے بدلے جا سکتے ہیں، یا آپ ایک قیمتی، نایاب اور مشکل سے نقل کرنے والے اثاثہ ہیں؟ یہ سوالات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، لیکن مالی جمود کا درد کہیں زیادہ شدید ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ ایمانداری اور جرات کے ساتھ خود کو نہیں دیکھیں گے، آپ تنخواہ میں اضافے، موقع، تسلیم کے انتظار میں رہیں گے جو شاید کبھی نہ آئے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے ذاتی ترقی کے میدان میں کام شروع کیا، میں نے اس میدان میں بے پناہ ضرورت دیکھی۔ لوگ گمراہ، مایوس، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ اپنے اصلی وجود سے منقطع تھے۔ اور میں نے اس وقت سمجھا کہ اگر میں اس میں ماہر بن جاؤں، اگر میں تبدیلی سکھانے، ذہنیت سکھانے کی صلاحیت کو فروغ دوں، تو میری قدر ناقابل تردید ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے برازیل، چین، ارجنٹینا، انگلینڈ، کوسوو میں لوگوں کے ساتھ کام کیا۔ ہر جگہ میری پہنچنے پر ضرورت ایک جیسی تھی: مجھے سمجھنے میں مدد کریں کہ اس دوہری نمونہ سے کیسے باہر نکلیں اور مقصد اور آزادی کے ساتھ زندگی بنائیں۔ میں کمرے کا سب سے ذہین نہیں تھا، میرے پاس MBA نہیں تھا، لیکن مجھے اپنے کام پر گہری مہارت حاصل تھی، اور میں اتنی قدر فراہم کرتا تھا کہ پیسہ مجھے تلاش کرنے لگا۔ یہی بات مجھے سکھائی کہ قیمتی تعاون کے بغیر منصفانہ معاوضہ نہیں ہوتا۔ آپ کو دنیا کو ایسی چیز دینا ہوگی جسے وہ اہم سمجھے، اور آپ کو ایسا طریقہ اپنانا ہوگا جس کی نقل کم لوگ کر سکیں۔ اب مجھے ایمانداری سے جواب دیں، کیا آپ اس کام میں بہترین بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کرتے ہیں؟ آپ بس وہ کام چلا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی سرگرمی میں اتنا ملوث ہیں کہ آپ کو بطور معیار تسلیم کیا جاتا ہے، یا بس روزگار بچانے کے لیے کم از کم کام کرتے ہیں؟ کیا آپ مسلسل خود کو بہتر بنا رہے ہیں، یا اسی سال اپنے تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیکھنا چھوڑ دیا؟ یہ سوالات آپ کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ مایوسی کے چکر میں پھنسے ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ مارکیٹ محنت کو نہیں بلکہ نتیجہ، قدر اور مہارت کو انعام دیتی ہے۔ میں نے ایسے ذہین افراد کو جانا ہے جن کی ذہنی صلاحیت بہت زیادہ تھی، لیکن وہ قرضوں میں مبتلا تھے، اور ساتھ ہی سادہ تعلیم یافتہ افراد کو بھی مالی آزادی حاصل کرتے دیکھا ہے۔ فرق کیا ہے؟ پہلے لوگ ڈپلوموں کے پیچھے چھپ جاتے تھے، دوسرے بڑی ضرورت کے میدان میں قدر پیدا کرنا سیکھ گئے۔ یہ موسیقی کی دنیا کی طرح ہے، موزارٹ نابغہ تھا لیکن وہ غریب مر گیا، کیونکہ اپنی صلاحیت کے باوجود وہ مالی معاوضے کے قوانین میں ماہر نہیں تھا، جبکہ جے زی جیسے فنکار جانتے تھے کہ کس طرح قدر پیش کریں، اپنی فن پر عبور حاصل کریں، ناقابل متبادل بنے، اور اسی لیے انعامات کے مستحق ہوئے۔ آپ کو فنکار ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو قیمتی پیشہ ور بننا ہوگا۔ آپ کو حقیقی مسائل کو مہارت سے حل کرنے والا بننا ہوگا، اور ایسے طریقے سے کہ کوئی اور بہتر نہ کر سکے، کیونکہ جتنا مشکل آپ کو بدلنا ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کی آمدنی ہوگی۔ اور یہاں ایک اہم نکتہ ہے جو بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں، بات صرف اچھا کام کرنے کی نہیں ہے، بات ہے مارکیٹ کی حقیقی طلب کو سمجھنے کی، لوگوں کے درد کو دیکھنے کی، خواہشات کو پہچاننے کی، اور اپنے آپ کو حل کے طور پر پیش کرنے کی، کیونکہ لوگ آپ کو آپ کے علم کے لیے نہیں بلکہ آپ کے علم سے حل کیے گئے مسئلے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ آج سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک نئے معیار کے لیے پرعزم ہوں، درمیانات ہونے کو چھوڑ دیں، بہترین بنیں، کوئی بھی شعبہ چنیں مگر فیصلہ کریں کہ معیار بنیں گے۔
تربیت، تعلیم اور بہتری کا عزم کریں یہاں تک کہ آپ کو بدلنا مشکل ہو جائے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کوئی مجھے موقع نہیں دیتا، تو میں کہتا ہوں اپنا موقع خود بنائیں۔ انٹرنیٹ کے دور میں آپ اتھارٹی بنا سکتے ہیں، لوگوں کو راغب کر سکتے ہیں، علم سے پیسہ کما سکتے ہیں اور نتائج دکھا سکتے ہیں۔ آپ اور دنیا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو اندرونی کام کرنا ہوگا۔ آئینے میں دیکھ کر کہنا ہوگا میں عمدگی کے لیے پرعزم ہوں۔ قانون معاوضہ آسان ہے، لیکن اکثر لوگ اسے سننا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں زندگی غیر منصفانہ ہے، نظام ظالم ہے، مالک قدر نہیں کرتا۔ شاید اس میں کچھ سچائی ہو، لیکن اب جانتے ہیں سب سے زیادہ سچ کیا ہے؟ آپ اپنی قدر کا انتخاب کرتے ہیں، اور جب آپ نایاب، ضروری اور مشکل سے بدلے جانے والے بننے کا انتخاب کرتے ہیں تو پیسہ آپ کو تلاش کرے گا۔ یہ کھیل ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ زیادہ تر لوگ ایک ایسے ماڈل میں پھنسے ہیں جسے انہیں واحد ممکنہ طریقہ سمجھا گیا: جلدی اٹھنا، روزانہ 8 گھنٹے کام کرنا، مقررہ تنخواہ لینا، بل ادا کرنا، سونا اور دہرائیں۔ یہ ماڈل M1 ہے جہاں آپ اپنا وقت پیسے کے بدلے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے 96% لوگ بے روزگاری کے خوف میں مبتلا ہیں، قرضے جمع کرتے ہیں، اور اس سے بھی بدتر۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ ہمیشہ کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں لیکن کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاتے؟ میں نے یہ تجربہ کیا ہے، اور شاید آپ بھی اس مرحلے سے گزر رہے ہوں۔ تھکاوٹ کے ساتھ اٹھنا، فکر مند ہو کر سونا، ایسے منصوبے بنانا جو پورے نہ ہو سکیں، خوابوں کو ملتوی کرنا، اور یہ سب اس لیے کہ آپ کو سکھایا گیا ہے کہ پیسہ کمانے کا واحد طریقہ اپنے وقت کو بیچنا ہے۔ مگر وقت محدود ہے۔ ہمارے سب کے پاس ایک دن میں 24 گھنٹے برابر ہوتے ہیں، اور جب آپ کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی آمدنی کا ذریعہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے ظالمانہ حقیقت ہے ماڈل 1 کی۔ یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ آپ کو ایک ایسے نظام میں جکڑ دیتا ہے جہاں چاہے آپ کتنی بھی محنت کریں، آپ کی آمدنی کی حد پہلے سے مقرر ہے۔ کتنی بار اپنے مارکیٹ میں حساب لگایا، قیمتوں کی ٹیگ دیکھے بغیر یہ سوچے کہ آپ کو چیز پسند ہے یا نہیں؟ کتنی بار اپنے خاندان کے ساتھ سفر کو ٹکٹوں کی قیمت کی وجہ سے ملتوی کیا؟ کتنی بار اپنے کریڈٹ کارڈ کی بل دیکھ کر شرمندگی محسوس کی؟ کتنی بار اپنے کم معیار کی زندگی قبول کی کیونکہ آپ نے سمجھا کہ یہی آپ کے لیے بہتر ہے؟ یہ زندگی گزارنا نہیں، یہ صرف شائستہ انداز میں زندہ رہنا ہے، اور ایسا ہونا ضروری نہیں۔ 2 اور ماڈلز بھی ہیں۔ دوسرا ماڈل 2 ہے پیسہ لگا کر پیسہ کمانا۔ یہ ایک ہوشیار ماڈل ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے جن کے پاس پہلے سے سرمایہ اور مالیاتی مارکیٹ کا فنی علم ہو۔ زیادہ تر لوگ جو تیاری کے بغیر ماڈل 1 سے ماڈل 2 پر جانے کی کوشش کرتے ہیں سب کچھ کھو دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ذہنی رویہ اب بھی کمی کا ہے، مگر سرمایہ کاری میں وہ جذباتی انداز میں شرط لگاتے ہیں، آسان وعدوں پر یقین کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ کام نہیں کرتا۔ درحقیقت یہ کام کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب تیسرا ماڈل ہے جس پر صرف 1% آبادی کا کنٹرول ہے۔ ماڈل 3، اپنے وقت کو بڑھانا متعدد آمدنی کے ذرائع بنا کر۔ یہی وہ ماڈل ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، کیونکہ اس میں آپ وقت کے غلام نہیں بلکہ اپنے وقت کے مالک بن جاتے ہیں۔ یہ وہ ماڈل ہے جو آپ کو سوتے ہوئے بھی پیسہ کمانے دیتا ہے، بیمار دنوں میں بھی آمدنی حاصل کرنے دیتا ہے، مالی بحران کے دوران بھی ترقی کرنے دیتا ہے، کیونکہ آپ اب ایک ہی آمدنی کے سلسلے پر منحصر نہیں ہوتے۔ آپ کے پاس ایک نظام ہوتا ہے، اور اس نظام کا راز جانتے ہیں۔ یہ پیسے سے شروع نہیں ہوتا، یہ فیصلہ سے شروع ہوتا ہے، ذہنیت سے شروع ہوتا ہے، ویژن سے شروع ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ سمجھا تو ایسا لگا جیسے آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا ہو۔ ماڈل 1 کبھی بھی میرے کام کرنے کے گھنٹوں کی بات نہیں تھا، یہ میرے اپنے خود اعتمادی کے بارے میں تھا، اور ماڈل 3 نے مجھے دکھایا کہ میری قدر اس بات میں نہیں کہ میں کتنے گھنٹے کام کرتا ہوں، بلکہ اس میں ہے کہ میں کچھ ایسا بنا سکوں جو میرے نہ ہونے پر بھی چلتا رہے۔ یہ مشکل مت سمجھیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلا قدم آسان ہے، اپنے ارد گرد مواقع دیکھیں۔ یہ کوئی ہنر ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس ہے مگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔
یہ کوئی علم ہو سکتا ہے جسے آپ کورس کی شکل میں پیش کر سکیں۔ یہ کوئی پروڈکٹ ہو سکتا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں اور بطور افل سفارش کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی سروس ہو سکتی ہے جو آپ پہلے سے دیتے ہیں اور جسے آپ خود کار بنا سکتے ہیں۔ آپ کو صرف ایک چیز چاہیے، شروع کرنا۔ میں نے یہ دوست کے ساتھ دیکھا جو ایک ایپ پر ڈرائیور تھا۔ وہ روزانہ 12 سے 14 گھنٹے ڈرائیونگ کرتا تھا۔ تھکا ہوا دباؤ میں اتنا کماتا تھا کہ کرایہ اور گاڑی کا پیٹرول بھر سکے۔ ایک دن اس نے میری بات چیت سنی جس میں نے متعدد آمدنی کے ذرائع کے بارے میں بتایا۔ شروع میں وہ سمجھا یہ کوچنگ کی باتیں ہیں، لیکن پھر اس نے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاڑی کے پرزے سفارش کے ذریعے بیچنا شروع کیے اور کمیشن حاصل کرنے لگا۔ بعد میں اس نے دوسرے ڈرائیوروں کے لیے ٹپس کے ساتھ ایک گروپ اور اسپریڈ شیٹ بنایا اور تھوڑی سی ماہانہ فیس لی۔ 6 مہینوں بعد وہ اس سے زیادہ کما رہا تھا جتنا ڈرائیونگ سے کما رہا تھا۔ آج بھی وہ ڈرائیونگ کرتا ہے کیونکہ اسے پسند ہے، مگر اب انتخاب سے کرتا ہے، ضرورت سے نہیں۔ اس کی زندگی بدل گئی کیونکہ وہ ماڈل 1 سے نکل آیا۔ اب بھی نکل سکتے ہیں۔ آپ نئے ذرائع پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ پیسے کو اپنے لیے کام کرنے دے سکتے ہیں، نہ کہ آپ پیسے کے لیے کام کریں۔ مگر سب کچھ شروع ہوتا ہے اس فیصلے سے کہ آپ خودکار موڈ سے نکل آئیں۔ آپ محدود زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ تخلیق کرنے، بڑھنے اور اثر ڈالنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ مگر آپ کا ماحول آپ کو آگے نہیں دھکیلتا، بلکہ واپس ماڈل 1 آرام دہ زون، اور وہ اگر ناکام ہوا تو کہ خوف میں دھکیلتا ہے۔ لیکن میں اب سے پوچھتا ہوں، اگر کامیاب ہوا تو؟ اگر 1 سال میں آپ زیادہ آزادی، زیادہ آمدنی اور زیادہ مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں؟ اگر جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہی تھا جو آپ کو سننے کی ضرورت تھی، مزید انتظار نہ کریں، ایک قدم اٹھائیں، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے خیالات لکھیں، دیکھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کیا پیسے کما سکتا ہے۔ شراکت دار تلاش کریں، علم حاصل کریں۔ وقت کی کمی آپ کو ایسے ذرائع بنانے سے نہ روکے جو آپ کے وقت کو آزاد کریں، کیونکہ آخر کار پیسہ شاید مقصد لگتا ہے، لیکن اصل میں آپ وہ چاہتے ہیں جو پیسہ فراہم کرتا ہے: سکون، تحفظ، آزادی۔ اور یہ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ بس آپ کو اس ماڈل سے نکلنا ہے جو آپ کو قید کرتا ہے، اور وہ ماڈل بنانا ہے جو آپ کو آزاد کرتا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے تو وہ یہ ہے: آپ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہوشیاری سے کام کرنے اور اپنی آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ راز یہ نہیں کہ آپ اسی چکر میں تیزی سے دوڑیں، بلکہ کہ آپ اس چکر سے باہر نکلیں اور ایسا نظام بنائیں جو آپ کے لیے کام کرے، چاہے آپ سوتے ہوئے ہوں۔ اب جب آپ یہ سمجھ گئے ہیں، آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے، مگر بہت کچھ آپ کے منتظر ہے۔ اگلا ویڈیو جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے آپ کو اس سفر میں مزید گہرائی میں لے جائے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو موجودہ سے 1% بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہی موقع ہے۔ اگر آپ کو یہ مواد مفید لگا تو براہ کرم چینل کی حمایت کے لیے شکریہ پر کلک کریں، یہ ہمیں معیاری اور مقصد کے ساتھ مواد بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اور اگر آپ ہماری قریبی کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں جہاں ویڈیوز، تبصروں اور خصوصی مواد میں ترجیح دی جاتی ہے تو نیچے سبسکرائب اوپر کلک کریں۔ میں آپ کا اگلے ویڈیو میں انتظار کروں گا۔ آئیں اس تبدیلی کو ساتھ مل کر جاری رکھیں کیونکہ بہترین ابھی آنا باقی ہے۔